تو شریفوں کے بچے بھی شریف ہوتے ہیں۔ اچھی طرح یاد رکھنا، خوبصورت ماں باپ خوبصورت اولاد پیدا کرے یہ ضروری نہیں ہوتا، لیکن شریف ماں باپ ہمیشہ شریف اولاد پیدا کرتے ہیں۔ مالدار ماں باپ ہمیشہ مالدار اولاد پیدا کرے یہ ضروری نہیں ہوتا، لیکن جو دیندار ماں باپ ہوتے ہیں وہ دیندار اولاد ہی پیدا کرتے ہیں۔ کہنے والے کہتے ہیں پودا گلاب کا ہو تو پھول گلاب کے کھلتے ہیں، پودا دھتورے کا ہو تو پھر دھتورا ہی اگتا ہے۔ اسی طریقے سے جیسا پودا ہوگا اس کے مطابق جو ہے وہ پھول کھلیں گے، اسی کے مطابق پھل آئیں گے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اب لوگ عنوان دیتے ہیں اہل بیت نبوت۔ جب آپ نے ان کو اہل بیت نبوت کہہ دیا یعنی نبی کے گھر والے کہہ دیا، تب آپ مجھے بتائیں کس نبی کے گھر والے؟ اللہ اکبر، جو صرف نبی نہیں بلکہ سید الانبیاء ہیں، جو رسول نہیں بلکہ سید الرسل ہیں۔ اللہ اکبر، جو خاتم النبیین ہیں، جو کائنات کے اندر اللہ کی کائنات کے اندر ایسی ہستی ہے کہ ان سے پہلے ایسی ہستی اللہ نے پیدا نہیں فرمائی، اور ان کے بعد قیامت تک اب ایسی ہستی دنیا میں نہیں آئے گی۔ وہ معصوم نہیں صرف بلکہ سید المعصومین ہے۔ اللہ اکبر، وہ صرف مومن نہیں بلکہ جان ایمان ہے۔ اللہ اکبر، وہ کائنات کی جان، وہ روح کائنات۔ اللہ اکبر، وہ صرف حسن والے نہیں بلکہ اللہ اکبر جان حسن ہے۔ وہ صرف صاحب کمال نہیں بلکہ صاحب کمال، وہ صاحب کمال بھی ہے، وہ صاحب جمال بھی ہے۔ اللہ نے ان کی ہر ادا کو بے مثال بنایا ہے۔ تیری سیرت، تیری صورت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے۔ حسن ان کا ایسا ہے کہ حسن تیرا سا نہ دیکھا نہ سنا، کہتے ہیں اگلے زمانے والے۔ اللہ اکبر، علم کا عالم یہ ہے، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ محبوب اپنے آپ کو وہ سب کچھ سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ اللہ اکبر، 1,24,000 کم و بیش انبیاء انہی کا خطبہ پڑھنے آئے۔ انبیاء 2 مشن لے کر آتے تھے، ایک تو یہ کہیں کہ اللہ ایک ہے، اور دوسرا یہ کہیں کہ ہمارے بعد جو آئے گا وہ اللہ کا حبیب اور آخری نبی ہوگا۔ ان جیسا کوئی نہیں ہے، ان کی مثال کوئی نہیں ہے۔ اسی لیے تو اہل سنت کے امام کہتے ہیں سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ جس نے ٹکڑے کیے ہیں قمر کے وہ ہے نور وحدت کا ٹکڑا ہمارا نبی۔ حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم وہ ملی ہے دلارا ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ کائنات نبوت میں ان جیسا کوئی نبی نہیں آیا، اور وہ خاتم النبیین بن کر کے آئے ہیں۔ اب سنو اہل بیت اطہار کی شان کیا ہے۔ اللہ اکبر، وہ نبی، وہ رسول، وہ سید العالمین جب تک کہ یثرب کی زمین پہ قدم نہ رکھیں اس کو یثرب کہا جائے، اور جب وہ مکۃ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ جس کا پرانا نام یثرب ہے وہاں قدم رکھ دیں۔ قدم رکھے کس پر؟ مٹی پر۔ توجہ کریں، آپ اہل بیت اطہار کو سمجھنے کی کوشش کریں، ان کی شان سمجھنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ ہم اہل سنت ہے، ہم نہ رافضی ہے، نہ ناسبی ہے، نہ خارجی ہے۔ ہم جب بھی بزرگوں کا ذکر کرتے ہیں تو بالکل کھل کھل کر اور کھل کھل کر کرتے ہیں، ہم چھوٹے چھوٹے دل سے نہیں کرتے۔ جب ہم صحابہ بیان کرتے ہیں تو کسی کی پرواہ کیے بغیر کہتے ہیں افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب ہم صحابہ بیان کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ میرے آقا نے فرمایا
کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا یا نبی ہونا ممکن ہوتا تو وہ عمر ابن خطاب ہوتے۔ جب ہم صحابہ بیان کرتے ہیں تو ہم بالکل کہتے ہیں کہ جس کو رسول اللہ نے اپنی 2 شہزادیاں دی ہے اس کو ذوالنورین کا لقب بھی عطا فرمایا ہے، لیکن جب ہم اہل بیت بیان کرتے ہیں تو پھر وہاں بھی ہم چوری چپکے کی بات نہیں کرتے، بلکہ ہمارا مسلک تنہا وہ مسلک اہل سنت کا ہے جو صحابہ بیان کرے تو صحابہ بے مثال نظر آئے، اور جب اہل بیت بیان کرے تو اہل بیت بے مثال نظر آئے۔ اور ہمارا حال تو یہ ہے، ہمارے دونوں ہاتھوں میں لڈو ہے، بلکہ قدرت نے ہمیں 2 ہاتھ اسی لیے عطا کیے کہ ایک ہاتھ میں اہل بیت کا دامن ہے اور ایک ہاتھ میں اصحاب مصطفیٰ کا دامن ہے۔ میرے امام کہتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے، اطرت رسول اللہ۔ جب تک رسول اللہ یثرب میں نہیں آئے، بلاؤں کا گھر، بیماریوں کا گھر، کوئی نہیں آتا جاتا، لیکن حضور نے قدم کیا رکھا؟ توجہ کریں، حضور علیہ السلام نے قدم کیا رکھا زمین پر؟ تو وہ یثرب ہو گیا مدینہ، طیبہ ہو گیا، مدینہ ہو گیا، اور پھر اس کی خاک میں جو بیماریاں تھیں وہ بیماریاں شفا میں تبدیل ہو گئی، اور لوگ کہنے لگے نہ ہو بیمار نہ ہو آرام، جس بیمار کو سارے زمانے سے نہ ہو آرام، جس بیمار کو سارے زمانے سے اٹھا کے لے کر آئے خاک، ان کے آستانے سے اللہ اکبر قدم کیا رکھا؟ قدم کیا رکھا؟ خاک بلا، توجہ کریں، قدم کیا رکھا؟ خاک بلا، خاک شفا ہو گئی۔ قدم کیا رکھا؟ خاک بلا، خاک شفا ہو گئی۔ قدم کیا رکھا؟ یثرب مدینہ ہو گیا۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں، سب سے حقیر چیز اگر دنیا کی کوئی مانی جاتی ہے لوگوں کی نظر میں تو اس کو مٹی کہتے ہیں۔ مٹی سب سے حقیر لوگ سمجھتے ہیں، اسی لیے کوئی لوگ کہتے ہیں فلاں کی عزت مٹی میں مل گئی، فلاں کا وقار مٹی میں مل گیا، فلاں کا دھندا مٹی میں مل گیا، فلاں کا نام مٹی میں مل گیا۔ مٹی کی بات آئی مطلب کہ حقارت کی بات آئی۔ سوچو رسول اللہ مٹی پہ قدم رکھ دیں تو وہ دار الشفا ہو، وہ مدینہ منورہ ہو، اور اس کی بلندی اتنی کہ اگر رسول اللہ کی نسبت کی وجہ سے کوئی شہر مدینہ کی توہین کرے، میری اپنی بات نہیں، آپ علماء احناف کا مسلک اٹھا کر کے پڑھیں، اللہ اکبر، رسول اللہ کی نسبت سے کوئی حضور کے شہر کی توہین کرے کہ وہ حضور کا شہر ہے تو وہ کافر ہو جائے گا، مسلمان نہیں رہے گا۔ اللہ اکبر۔ پھر تھوڑی سی بات اور آگے بڑھ جائے، آپ اچھے سے سن رہے ہیں ذوق سے، اس لیے بات کرنے کی ہمت کر رہا ہوں۔ دیکھو چمڑے کی کیا حیثیت ہوتی ہے، چمڑا تو چمڑا ہوتا ہے، اونٹ کا چمڑا، اللہ اکبر، اونٹ ذبح ہوا، چمڑا نکالا گیا، بازار میں بیچا گیا، لیکن اس چمڑے کی کوئی عزت ہے، کوئی حیثیت ہے؟ ادھر پھینکا گیا ادھر پھینکا گیا، لیکن کوئی اونٹ ایسا تو خوش نصیب ہے کہ اس کا چمڑا کسی صحابی کے ہاتھ لگا اور اس نے اپنے ہاتھ سے جوتے تیار کیے، اور جوتے تیار کرنے کے بعد ایک لمحے کے لیے، ایک سیکنڈ کے لیے وہ رسول اللہ کے تلوے کے نیچے آ گیا۔ اب اس کو ادب کے ساتھ لوگ نالین مصطفیٰ جانے رحمت کہتے ہیں، اور فتاوی عالمگیری میں موجود ہے۔ ہندوستان کے اس زمانے کے 500 متبحر علماء نے لکھا جو رسول اللہ کی نالین کو معاذ اللہ جتڑی کہہ دے وہ کافر ہو جائے گا، یعنی کہ اونٹ کا چمڑا نہیں دیکھا جا رہا ہے، ایک لمحے کے لیے وہ تلوے مصطفیٰ کے نیچے آیا تو اس کی شان کیا ہو گئی کہ اللہ اکبر، اس کی بے ادبی کفر تک لے جا رہی ہے، اور لوگ کہہ رہے ہیں جو سر پہ لکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی
بھی ہے. اب آپ مجھے بتائیں ایک بات اور کہہ لی جائے. اللہ اکبر، اللہ اللہ. اس بات کو حضرت امام قسطلانی نے لکھا، اس بات کو شیخ محقق حضرت علامہ عبدالحق دہلوی نے لکھا، اس بات کو شیخ زکریا کاندھلوی نے بھی لکھا، اور بلکہ تصدیق کی اس کی. کیا لکھا؟ میں نے اپنے بزرگوں کا تذکرہ کر دیا اور سامنے سے بھی ایک شخص کا ذکر کر دیا. شیخ زکریا کاندھلوی بھی لکھتے ہیں کیا؟ رسول اللہ قبر انور میں آرام فرما رہے ہیں، اور قبر شریف کی جو مٹی رسول اللہ کے جسم سے لگی ہوئی ہے، اس مٹی کا مرتبہ کیا ہے؟ وہ کعبۃ اللہ سے بھی افضل ہے، وہ جنت سے بھی افضل ہے، حتیٰ کہ وہ عرش سے بھی افضل ہے. اب مجھے بتاؤ مسلمانوں، اہل بیت کو کس نام سے بیان کرو؟ اگر اللہ اکبر مٹی نبی کے جسم سے مس ہو جائے تو وہ کعبے اور جنت سے افضل ہو جاتی ہے. اس مٹی کو صرف نسبت ہو جائے، وہ جسم سے لگ جائے تو کعبے اور جنت سے افضل ہے. اس مٹی میں نبی کا خون نہیں، نبی کا گوشت نہیں، نبی کا اللہ اکبر لوتھڑا نہیں. اللہ اللہ. مٹی صرف بدن سے لگ گئی تو کعبے سے افضل ہو گئی. وہ سیدہ فاطمہ جس کی رگوں میں نبی کا خون موجود ہے، اگر ان کو کعبے کے برابر کہے تو کس منہ سے کہے؟ اس لیے کہ وہ مٹی کعبے سے افضل ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. وہ مٹی کعبے سے افضل ہے جو رسول اللہ. اور یہ تو شیخ زکریا صاحب بھی لکھ رہے ہیں، ہمارے محققین نے تو لکھا ہی لکھا. لیکن جو لوگ عظمت رسالت کے منکرین ہیں ان کے قلم سے بھی یہ بات نکلی. کیا آپ اندازہ، وہ حسن مجتبی جس کی رگوں میں رسول اللہ کا خون ہے، وہ حسین کربلا جس کی رگوں میں رسول اللہ کا خون، ان کی عظمت کیا ہے؟ کوئی بول سکتا ہے؟ میرے امام نے بیان کیا، کہتے ہیں پارہائے صحف. کوئی ترجمانی کرے نا اس کی؟ اردو پڑھنے لکھنے والے موجود ہیں نا؟ لوگ کہتے ہیں رافضی لوگ بڑے فضائل اہل بیت بیان کرتے. میں نے کہا کبھی سنیوں سے سنا ہی نہیں. جن کے علی مولا، علی مولا یا زندہ. غور فرمائیں، اہل سنت میں جو سچے سنی ہیں، ڈنڈی مارنے والے نہیں، ان کے قلم سے کیا نکل رہا ہے؟ پارہائے صحف، اور پھر گنچہائے قدس. اردو کے مصر ہے نا، ذرا کوئی اس کی تشریح تو کرے. پارہائے صحف، گنچہائے قدس کون ہے؟ وہ کہتے ہیں اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام. اور پھر کہتے ہیں آب تطہیر سے جس میں پودے جمے. یہ ہمارے نزدیک اہل بیت کا نظریہ ہے. ہم جس شان سے اہل بیت بیان کر سکتے ہیں، اہل سنت، کسی ماں نے ایسا لال پیدا نہیں کیا کہ وہ اس شان سے بیان کر سکے. لیکن یہ بات کہنا چاہتا ہوں، کچھ لوگوں کو بخار ہے، کہا کہ ذکر فاطمہ کرو گے تو رافضی ہو جاؤ گے، ذکر علی کرو گے تو رافضی ہو جاؤ گے. میں نے کہا نادان، رسول اللہ فرمائے ذکر علی عبادت ہے، کیا عبادت بھی رافضیت ہو سکتی ہے؟ آپ مجھے بتائیں تو صحیح. کچھ لوگوں کو یہ ہے نعرہ حیدری لگے تو وہ ادھر دائیں بائیں دیکھنے لگتے ہیں کہ یہ محفل میں کیا ہو رہا ہے. ہم نے کہا صحابہ نے ہمیں مسلک دیا، ہمارا مسلک 1857 کے بعد ہمیں انگریزوں کی میز سے نہیں ملا، ہمیں تو صفا کے چبوترے سے مسلک ملا ہے. حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں جب مدینے میں منافقین کی کثرت ہوئی اور چہرے دیکھ کے پہچانے نہیں جاتے تھے تو ہم محفل میں فرق کرنے کے
لیے کہ اپنا آ گیا کہ منافق آ گیا. محفل میں ذکر علی کرتے تھے, جو ذکر علی سن کر چہرہ کھل جاتا سمجھ جاتے کہ اپنا ہے, جس کا چہرہ اتر جاتا سمجھ جاتے کہ منافق ہے. لیکن سنیو اور میری قوم کے جوانوں غور سے سننا, کہیں ایسا نہ ہو کہ حب علی میں آپ کسی صحابی کی توہین کرنے لگے. حب علی وہ نہیں جس میں صحابی کی گستاخی پوشیدہ. حب علی تو صحابہ کا ادب سکھاتا ہے. سچا حب علی وہی ہے جس میں صحابہ کا احترام ہے, جس میں صحابہ کی تعظیم ہے. اللہ اکبر. میں تو یہ کہتا ہوں, لوگ کہتے ہیں یار فلاں لوگ کیوں سینہ پیٹتے, ممبئی میں کون پیٹتا مجھے نہیں پتا, میں محرم میں کم آتا ہوں یہاں, ویسے 10 دن آتا بھی نہیں ہوں. لوگ کہتے ہیں لوگ سینہ پیٹتے, میں نے کہا کیوں پیٹتے ہیں, کہا کیوں پیٹتے تو بتا سید. تو میں نے کہا جس دل میں ابو بکر و عمر نہیں ہے وہ تو سینہ پیٹنے ہی کے قابل ہے نا.